اللہ رب العزت کی بےحد حمد و ثنا ہے کہ آپ حضرات کی زیارت کرنے کا، آپ حضرات کے ساتھ بیٹھنے کا یہ موقع میسر آیا۔ اللہ رب العزت عمر بھر اہل علم اور اہل اللہ کی مجلسوں میں حاضر ہوتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دینی طبقہ کے ساتھ نسبت اور تعلق کو دنیا میں آخرت میں برکتوں کا اور رحمتوں کا ذریعہ بنائے۔ میں معذرت خواہ ہوں، ادھر میں کرسی پر بیٹھا ہوں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا آپ حضرات کے سامنے کرسی پر بیٹھنا، لیکن ایک مجبوری کی وجہ سے میں نے اس کو قبول کر لیا، ورنہ علامہ شکور صاحب سے میں گزارش کرتا ہے کہ مجھے فرش پر بیٹھنے کی اجازت فرمائیں۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ جامعہ نظامیہ میں یہ ٹریننگ ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا ہے، اور خاص طور پر یہ ٹریننگ ورکشاپ طرق تدریس کے حوالے سے ہے۔ طرق التدریس عربی میں کہتے ہیں اور ٹیچنگ میتھڈولوجی انگلش میں کہتے ہیں۔ تو ہمارے دینی جامعات کے اساتذہ قابلیت میں اور علم کے گہرائیوں میں غوطہ زنی کے حوالے سے کسی سے کم نہیں ہیں، بلکہ میں تو یہ برملا کہوں گا، اور مجھے اس بات کا بہت شدت سے 2 مرتبہ احساس ہوا کہ یہ جو یونیورسٹیز میں پڑھانے والے اساتذہ ہیں محترم ہیں ہمارے لیے، لیکن جو قابلیت اور جو تدریس کے پیشے کے ساتھ وابستگی، جسے ڈیڈیکیشن بھی کہتے ہیں، وہ ہمارے دینی مدارس کے اساتذہ کو ہے، وہ اسکول کے اساتذہ ہوں، کالجز کے اساتذہ ہوں، یونیورسٹیز کے اساتذہ ہوں۔ میں سب لوگوں کی نفی نہیں کرتا، اچھے لوگ ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں، لیکن ایک عمومی اعتبار سے میں بات کرتا ہوں کہ جو میں نے دیکھا اکثر لوگوں میں وہ ڈیڈیکیشن وہاں اس طرح نہیں پائی جاتی جس طرح یہاں پہ پائی جاتی ہے۔ میں جامعہ نظامیہ میں پڑھنے کے بعد انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے گیا، تو وہاں ہمارے ایک دوست اور کلاس فیلو علامہ اسحاق ظفر صاحب، بہت مخلص آدمی، اپنا تن من دھن جو ہے نا وہ جامع رضویہ پہ قربان کر دینے والا بندہ، تو کسی وقت مثلا صفائی کرنے والا بندہ نہیں ہے تو وہ ادھر بھی لگ گئے ہیں، کیوں بجلی کا کوئی مسئلہ ہے وہ ادھر بھی لگ گئے ہیں۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں تو اس لیول کو پڑھانے والا بندہ ہوں، میں تو اس طرح وہ فنا فی الجامعہ شخصیت، یہاں پہ بھی ایسی شخصیات موجود ہیں، استاد محترم، یہ سارے اساتذہ ایسے یعنی جامعہ کی محبت میں فنا، اور اللہ رب العزت نے ان کو ایک خاص ذوق دین سے محبت کا، جامعہ سے محبت کا عطا فرمایا ہے۔ تو میں یہ بتانا تھا کہ ایک دفعہ ہمارے علامہ اسحاق ظفر صاحب نے ایک استاد صاحب کو کہا، ڈاکٹر احمد عبدالعظیم مصری استاد تھے، صرف و نحو کے استاد تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں جامعات میں اساتذہ صبح بیٹھتے ہیں اور 5-6 گھنٹے مسلسل پڑھاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہوتا ہے، کہتے ہیں ناممکن ہے۔ تو آپ جائیں دیکھیں اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، تو ان کے کریڈٹ آورز ہوتے ہیں کہ جی 3 کریڈٹ آور جو ہے نا پر ویک آپ نے پڑھانے ہیں، یا 4 کریڈٹ آور، یا 4 گھنٹے پڑھانے ہیں، 3 گھنٹے پڑھانے ہیں۔ وہ جو سینئر پروفیسر ہو جاتے ہیں پھر وہ ان کا وہ بھی کم ہو جاتا ہے،
کہ جی آپ بس اتنے لیکچر لے لیا کریں، لیکن یہ ہمارے اساتذہ کرام ہیں دینی مدارس کے کہ وہ صبح بیٹھتے ہیں، دوپہر کے وقت اٹھتے ہیں، تو ان کی نظر دنیا کی چکا چوند کی طرف نہیں جاتی۔ تو بہرحال جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مرتبہ عطا فرمایا ہے، اصحاب عزیمت ہیں، تو جو ان کو مرتبہ عطا فرمایا ہے وہ اس مرتبے کی، اس ذوق و شوق کی بہت سارے اساتذہ کو، یعنی جو سرکاری اساتذہ ہیں، سرکاری اداروں کے اساتذہ ہیں، تو ان کو یہ حاصل نہیں۔ تو میں جب اسلامک یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے گیا تب مجھے اپنے ان اساتذہ کی عظمت میرے دل و دماغ میں بہت زیادہ اجاگر ہوئی، جن سے میں نے جامعہ نظامیہ میں پڑھا تھا۔ جب میں ازہر یونیورسٹی میں گیا تو وہاں جا کر بھی ان اساتذہ کی عزت میں، قدر و منزلت میں کوئی کمی نہیں ہوئی بلکہ اضافہ ہی ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ایسے تمام اساتذہ کو جو جامعہ نظامیہ میں پڑھا رہے ہیں، دیگر جامعات میں علم کا نور بانٹ رہے ہیں، دنیا سے منہ موڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کی زندگیوں میں، ان کے جان و مال میں، ان کی اولادوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ آمدم برسر مطلب یہ جو طرق التدریس کا ایک سبجیکٹ ٹیچنگ میتھڈالوجی پڑھایا جاتا ہے، اور اس سبجیکٹ کو ایجوکیشن بھی کہتے ہیں، بی ایڈ ہوتا ہے، اس میں ایم ایڈ ہوتا ہے، ایم اے ایجوکیشن ہے، پھر اس میں پی ایچ ڈی لیول تک وہ جاتا ہے۔ تو ایک عرصہ تک میں سمجھتا تھا کہ یہ کیا ہوگا اس میں، لیکن جب میں اسلامی یونیورسٹی میں گیا تو وہاں پر طرق التدریس کا سبجیکٹ میں نے پڑھا۔ تو اسٹوڈنٹ لائف میں بندہ جیسے پڑھتا ہے وہ بس پڑھا اور وہ بات آئی گئی ہو گئی۔ پھر جب میں خود فیلڈ میں آیا ہوں تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ یہ سبجیکٹ کتنا اہم ہے، اور اس کا جاننا ہمارے لیے خاص طور پر جو دینی مدارس کے اساتذہ ہیں ان کے لیے بہت اہم ہے۔ تو دینی مدارس کے اساتذہ اگر متعلقہ کتب کا اس طرح ایک مسلسل سا مطالعہ بھی کر لیں گے تو اللہ رب العزت نے ان کے ذہنوں کو وہ تر و تازگی عطا فرما رکھی ہے کہ وہ سرسری مطالعہ سے بھی وہ سب کچھ حاصل کر لیں گے جو لوگ بار بار پڑھ کے امتحان دینے کے لیے وہ پڑھتے ہیں، تو جو چیزیں ان کو حاصل نہیں ہو سکتی آپ لوگ سرسری مطالعہ سے بھی وہ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں۔ الازہر یونیورسٹی میں تعلیم کے دوران میرا ایک دوست تھا سری لنکا سے جو ایجوکیشن کے سبجیکٹ میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، تو اس نے ایک دن مجھے بتایا، کہتا ہے کہ میں اپنے سری لنکن اسٹوڈنٹس کو پڑھایا کرتا ہوں، تو ایک دن میں نے محسوس کیا کہ ایک اسٹوڈنٹ کچھ پوچھنا چاہ رہا ہے لیکن جھجک کی وجہ سے پوچھ نہیں رہا، حالانکہ وہ چند ایک دوست ہی بیٹھے تھے۔ کہتا ہے کہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ جھجک رہا ہے، پوچھ نہیں رہا کھل کے، کہ وہ کہیں گے کہ وہ تو اتنا جاہل ہے کہ تجھے پتہ ہے، سب یہ بات نہیں سمجھ آئی۔ تو کہتا ہے کہ میں نے پھر ایک بات پڑھی ہوئی تھی اس میں سبجیکٹ میں کہ ٹیچر کو یہ چاہیے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو اس ہیزیٹیشن سے نکالے کہ اسٹوڈنٹ استاد سے سوال ہی نہ پوچھ سکے، اسے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو وہ سوال ہی نہ، تو اس کو اس ہیزیٹیشن سے، اس تردد سے، اس خوف سے نکال دے۔ تو کہتے ہیں کہ جو جملے میں نے وہاں پڑھے تھے وہ میں نے اس کو کہے، میں نے اس کو کہا کہ بعض اوقات استاد کوئی بات بیان کرتا ہے تو کچھ لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے، کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، تو بات سمجھ نہ آئے تو پوچھ لینا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ آپ کے ذہن میں کوئی کمی ہو اور آپ کو سمجھ نہیں آئی، ہو سکتا ہے کہ میں ٹھیک طریقے سے سمجھا نہ سکا ہوں، تو آپ کو کوئی بات نہ سمجھ آئے تو وہ آپ پوچھ لیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات کہی، پھر اس بچے نے کھل کے بات اپنی بتائی کہ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ تو اس طریقے سے استاد کو
اپنے اور شاگردوں کے درمیان، باپ کو اپنے اور اپنی اولاد کے درمیان ایک تھوڑا سا بڑا خفیف سا ایک فاصلہ رکھنا چاہیے. اپنی اولاد کے درمیان، اپنے اور اپنے شاگردوں کے درمیان بہت متوازن ایک رویے کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی اولاد ہے، یہ اسٹوڈنٹ بھی اولاد جیسے ہی ہوتے ہیں، بلکہ میں تو بعض اوقات بعض اسٹوڈنٹس ایسے دیکھتا ہوں میری آنکھیں باہر آتی ہیں کہ یہ کن خوش قسمت ماں باپ کے بچے ہیں، ہے نہیں. تو وہ مجھے تو بعض شاگرد تو اپنی اولاد سے بھی زیادہ پیارے لگتے ہیں. مجھے ایک میرے اندر امید کی کرن ان کو دیکھ کے پیدا ہوتی ہے کہ قیامت کے دن یہ بچے جو ہیں نا وہ میرے لیے نجات کا باعث بنے گا، مغفرت کا باعث بنے گا. اور یقینی طور پر یہ میں ایک اپنا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کر رہا ہوں. ایک وقت آیا کہ مجھے بہت گھبراہٹ ہونے لگی کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے بلا لیتا ہے اپنی بارگاہ میں، واپس بلا لیتا ہے تو میرے دامن میں کیا ہے. تو ایسے کر کے دیکھنے سے مجھے پتا تھا دامن میں تو کچھ بھی نہیں ہے. کئی دن میں پریشان رہا. تو پھر ایک دن میں کلاس میں گیا تو ایک حافظ قرآن، بہت نیک اور مؤدب اور بہت لائق بچہ. عموماً لائق اور مؤدب ہونا جو ہے نا یہ کٹھی نہیں ہوتی چیزیں. جو لائق ہوتا ہے وہ شرارتی ہوتا ہے، وہ مؤدب کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. تو وہ اس میں یہ دونوں صفتیں پائی. تو میری آنکھوں میں اس کو دیکھ کے نہ چمک آ گئی. میں نے کہا اللہ کی بارگاہ میں جب لوگ کہیں گے یا اللہ میں نے فلاں کو پانی پلایا تھا، تو وہ اس کے صدقے سے وہ کہے گا کہ بھئی میں نے آپ کو پانی پلایا تھا تو اکیلے جنت میں جا رہے ہیں. تو اللہ فرمائے گا لے جاؤ اس کو بھی. میں نے آپ کو وضو کروایا تھا. تو میں نے کہا میں اس کو حافظ کو کہوں گا کہ میں نے آپ کے ساتھ تھوڑا سا علم کا دور کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا میرے لیے مغفرت کا سبب بنا دے گا. تو بہرحال یہ ہے کہ اولاد اور ماں باپ کے درمیان، شاگردوں اور اساتذہ کے درمیان ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی درمیان میں کوئی چیز حائل ہی نہیں ہے. اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اولاد ہے یا شاگرد ہیں وہ آپ سے معافی ضمیر کا اظہار بھی نہ کر سکیں. مجھے ایک دن میں بچے کو بازار میں لے کے گیا، ذرا بچوں سے میں خوش طبعی بھی کرتا رہتا ہوں اپنی اولاد سے. تو وہ راستے میں اس نے مجھے ایک بات بتائی. تو پھر اس نے کہا کہ یہ آپ نے ماما کو بتائی نا بات، تو میں نے آپ سے ناراض ہو جانا. تو مجھے اس کا یہ جو میرے ساتھ ایک تعلق تھا، مجھے اس نے اس طرح کا سمجھا، میرے ساتھ اپنی بات شیئر کی ہے، بہت خوشی ہوئی. اور کئی میرے شاگرد ایسے ہیں جو کچھ باتیں اپنی شیئر کر دیتے ہیں کہ جی یہ مجھے رہنمائی کریں. یا تو اولاد کے ساتھ، شاگردوں کے ساتھ ماں باپ والا تعلق ہونا چاہیے، اور ان کو آپ اس بات کی آزادی دیں کہ بیٹا آپ کو جو بات سمجھ نہیں آتی ہے آپ کھل کے کریں. ایک دفعہ سمجھیں، نہیں سمجھ آتی دوسری دفعہ سمجھیں، تیسری دفعہ سمجھیں. تو ان کو کسی کو یہ ہیزیٹیشن نہیں ہونی چاہیے کہ میں دوبارہ پوچھوں گا تو استاد صاحب مجھے ڈانٹ دیں گے. بہت معذرت کے ساتھ یہ چیزیں مجھے یقین ہے کہ آپ کے علم میں ہوں گی، لیکن وہ جو ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، تو اس کے تحت میں یہ عرض کر رہا ہوں. دوسرا یہ جو ایجوکیشن کا سبجیکٹ ہے جو بتاتا ہے کہ آپ اپنی ٹیچنگ سکل کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کلاس میں ون وے ٹریفک نہ چلایا کریں. مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ 9 بجے آپ کی کلاس شروع ہوئی ہے، 10 بجے کلاس ختم ہوئی ہے، تو 9 بجے سے لے کے 10 بجے تک آپ مسلسل بولتے جا رہے ہیں. تو ٹھیک ہے یہ بھی تدریس ہے، تدریس کا طریقہ ہے، لیکن تدریس میں اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اسٹوڈنٹس کی توجہ اپنی طرف مبذول رکھیں. اس طرح آپ بولتے رہیں گے تو وہ آپ کی طرف متوجہ ہو کے نہیں بیٹھیں گے. تو انہوں نے کہا متوجہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ بچوں سے وہ کچھ سوال پوچھیں جو آپ کے لیکچر سے متعلق ہو. آپ ان سے پوچھیں ہاں بیٹا یہ کیا ہے، یہ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے. تو یقیناً بچوں کو نہیں پتہ ہوگا، کوئی ایک دو بچے ممکن ہے بتا بھی دے کہ جی یہ ہے. جو بچہ بتا دے آپ اس کو اپریشیٹ کریں، یعنی اس کی تحسین کریں آپ اس کی.
اور اسے کہیں کہ جی ماشاءاللہ آپ نے بہت یہ آپ میں لائک قابلیت ہے، لگتا ہے آپ میں شوق موجود ہے، تو موٹیویشن بھی ساتھ ساتھ دے دیں ان کو کہ لگتا ہے کہ آپ میں شوق موجود ہے اور آپ شعور اور ادراک کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، محنت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ ان سے سوال پوچھیں، پھر نہیں جواب دیتا آپ مناسب طریقے سے ان کو یہ نہ کہ وہ بیوقوف تمہیں پتہ ہے، کسی کو بھی نہیں پتہ، شفقت کے ساتھ انہیں کہہ جی یہ اس کا جواب ہے۔ ایک طریقہ یہ اس کو اب آپ دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے، تو کتنے ایسے مواقع تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال پوچھا، حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضور کی بارگاہ بے کس پناہ میں حصول علم کے لیے کس طرح بیٹھتے تھے؟ کأن علی رؤوسہم الطیر، یعنی اس طرح بیٹھتے تھے کہ وہ جو پن ڈراپ سائلنس کہا جاتا ہے نا، کہ ایک سوئی کے گرنے کی جتنی آواز ہوتی نا وہ بھی نہیں ہوتی تھی، اس طرح متوجہ ہو کے، اس طرح خاموش ہو کے۔ آج کل ہمارے ہاں مقصد ہے ادھر بعض اوقات ایسا ہوا کہ وہ جو ہمارے سینئر ہیں انہوں نے راؤنڈ کیا تو دیکھا ہے کہ استاد صاحب پڑھانے میں مگن ہے، پیچھے وہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ موبائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی استاد کا فرض ہے کہ وہ ایک ایک بندے کو اپنی توجہ میں رکھے، اس کو دیکھے کہ کون متوجہ ہو کے بیٹھا ہے، کون متوجہ ہو کے نہیں بیٹھا ہے، کوئی بچے موبائل میں تو نہیں مصروف۔ تو بہرحال سیرت طیبہ کا آپ مطالعہ کریں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال فرماتے تھے صحابہ کرام سے۔ مثلاً حضور نے وہ نہر کے کنارے سے گزرے تو حضور نے فرمایا کہ کوئی بندہ نہر میں 5 مرتبہ نہائے تو اس کے جسم پر میل کچیل رہے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رب کی بارگاہ میں 5 مرتبہ جھکتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، پھر اس کے جسم پر میل کچیل، اس کے وجود میں گناہ کی میل کچیل کیسے رہے گی؟ تو یہ ایک ٹیچنگ میتھڈ ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ سے ریلیونٹ سوال پوچھیں جو اس سے متعلق آپ کے لیکچر سے متعلق ہے، وہ پوچھیں کہ پھر آپ ان کو جواب بھی دیں۔ تو سوال پھر ایسا ہی ہونا چاہیے جو اسٹوڈنٹس کی لیول کا ہو۔ بہت بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ اہل علم کی مجلس میں بیٹھے ہیں نا، تو انہوں نے کوئی بڑا کوئی مثلا تفسیر کبیر سے کوئی نقطہ پڑھا ہوا ہے تو وہ کہیں گے جی اس کا پتہ نہیں کیا مطلب ہے جی۔ اب وہ سارے لوگوں کو ناک ان کی رگڑ کے پھر بعد میں بتائیں گے کہ جی یہ اس کا مطلب امام رازی نے بیان فرمایا۔ وہ ایک تعلی کی بات ہے، یہ نہیں۔ ٹیچنگ کے نقطہ نظر سے آپ ان سے کہیں جی ہاں جی یہ بات ہے تو یہ کیا آپ کا کیا کہتے ہیں، ذہن کیا کہتا ہے، پھر آپ اس کو ان کے لیول کا سوال کریں، بہت پولائٹلی شفقت کے ساتھ ان کو پھر اس کا جواب بھی، اس کی وضاحت بھی دیں۔ تو یہ ایک انتہائی اہم بات ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ ایجوکیشن کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کلاس میں آتے ہیں تو 9 بجے سے 10 بجے تک آپ کا پیریڈ ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ تیوری چڑھا کے بیٹھے ہیں اور ایسے غصے کے ساتھ بیٹھے ہیں تو 10 بجے جو ہے نا آپ اسی کیفیت میں پھر کلاس سے اٹھ کے چلے گئے، یہ نہیں۔ آپ کو اولاد ہے یا شاگرد ہیں ان کے ساتھ محبت کا، شفقت کا رویہ رکھنا چاہیے۔ میرے استاد محترم ڈاکٹر رزق مرسی ابوالعباس رحمۃ اللہ علیہ، جن کی نگرانی میں میں نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی عربی شاعری پر تھیسس لکھا، ایم اے کا تھیسس لکھا، پھر پی ایچ ڈی کا تھیسس علامہ فضل حق خیر آبادی کی شاعری پر لکھا۔ انہوں نے مجھے نصیحت فرمائی تھی کہ دیکھو بچوں کے ساتھ، شاگردوں کے ساتھ نرمی کرنا، سختی نہ کرنا۔ اب وہاں اسٹوڈنٹس ان کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ بڑی مارکنگ بہت سخت کرتے ہیں، تو مجھے ایک دفعہ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو جب میں مارکنگ کے لیے بیٹھتا ہوں نا تو میں اپنے بچوں کے چہرے اپنے سامنے لے کے آتا ہوں اور میں یہ تصور کرتا ہوں کہ اگر میرے بچوں کے امتحان میں مارکنگ ٹھیک نہ ہو تو مجھ پہ کیا گزرے گی۔ یہی کیفیت اگر میں نے ان بچوں میں سے کسی بچے کے ساتھ اگر میں نے زیادتی کی تو ان کے ماں باپ پہ گزرے گی۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں یہ دعا کر کے بیٹھتا ہوتا ہوں، اللہم لا تجعلنی مع الظالمین،
کہ یا اللہ مجھے ظالمین میں سے نہ بنانا، ظالمین کے ساتھ نہ مجھے رکھنا۔ تو ان کے ساتھ شفقت کا رویہ۔ اب انہوں نے مجھے بتایا کہ پی ایچ ڈی لیول پہ ان کا تھیسس کمپلیٹ ہو گیا، کسی استاد نے، کوئی بعض لوگ ہوتے ہیں سخت مزاج، تو وہ ان کے ساتھ سختی کی، ان کو تھیسس سارا دوبارہ لکھنا پڑنا۔ تو آج کل تو کمپیوٹر کا دور ہے، اس وقت ٹائپ رائٹر سے انہوں نے لکھوایا تھا، اور کہتے ہیں معاشی حالات بھی اتنے اچھے نہیں تھے، نابینا بھی تھے۔ اس آدمی کو خدا کا خوف نہیں ہوا، اس نے تو کینسل کرنے کے لیے کہہ دیا تھا، لیکن ایک دوسرے استاد تھے، انہوں نے کہا کینسل نہیں ہوگا، اس کو ریوائز کریں گے۔ تو بہرحال انہوں نے مجھے فرمایا کہ سختی نہ کرنا۔ تو طلباء کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہے، اگر ہم ان پہ سختی نہیں کرتے ہیں، وہ ہمارے سر پہ چڑھ جاتے ہیں، آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، اور اگر نرمی نہیں کرتے تو اس سے بھی بہت سارے نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اپنا رویہ جو ہے وہ ان کے ساتھ بہت متوازن رکھنا چاہیے، یعنی نہ تو وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوں، یہ جو ہے خیر الامور اوسطها، یہ ہماری اولاد ہے یا ہمارے شاگرد ہیں، ہمیں یہ درمیانہ رویہ۔ اولاد بھی اگر ضرورت سے زیادہ ان کے ساتھ شفقت ہو جائے، وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ تو دونوں رویے ان کی اصلاح کے نقطہ نظر سے۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا، تمہید جو ہے نا، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، وہ بات لمبی ہو گئی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ طلباء کے ساتھ تھوڑی سی وہ مزاح کی خوش طبعی جو ایک دائرے کے اندر ہے، جو تربیتی نقطہ نظر سے ہو، کہ آپ نے معاشرے میں عبوساً قمطریرہ بن کے نہیں رہنا ہے، اور یہ مزاح کرنا اور ایک اخلاقی دائرے کے اندر مزاح کرنا، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی، اور حضور نے سارے صحابہ کرام حضور کے شاگرد بھی تھے، اور حضور کلاس کے لیے یہ نہیں ہوتا تھا کہ بھئی وہ ایک کمرہ ہے تو وہاں آ کے بیٹھو گے تو کلاس ہوگی، وہ جہاں چلتے پھرتے جہاں کوئی ایسا انوائرمنٹ میسر آ گیا ہے وہی کلاس لگ گئی ہے جی۔ تو اب وہ حضور سے ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے اونٹ چاہیے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سنجیدگی سے فرمایا، کسی مسکراہٹ کے بغیر، کہ میں تمہیں اونٹ کا بچہ دوں گا۔ اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اونٹ چاہیے ہے، اونٹ کے بچے کو میں کیا کروں گا؟ حضور نے فرمایا تو میں اونٹ کا بچہ دوں گا۔ تو تیسری دفعہ بھی جب صحابی کا یہ جواب تھا، حضور پھر مسکرائے، تب مسکرائے۔ حضور نے فرمایا وہ جو اونٹ جس پر تم بوجھ لادنا چاہتے ہو وہ بھی کسی اونٹ کا بچہ ہی ہے نا، ہاں جی۔ تو میں نے یہ تھوڑا ہی کہا تھا کہ تمہیں چھوٹا بچہ دوں گا۔ تو یہ ایک مثال ہے کہ انبیاء کے سردار ہیں، امام ہیں انبیاء کے، اور ایک صحابی کے ساتھ اس طرح گفتگو فرما رہے ہیں، یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ تو طلباء کو گفتگو کے دوران، ٹیچنگ کے دوران کوئی اچھی بات اس طرح ہنسنے والی، مسکرانے والی، وہ بھی سنانی چاہیے۔ ایک مرتبہ میں والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ گھر میں تشریف فرما تھے، بیماری کے ایام تھے، تو ان کے ایک شاگرد آئے جو نابینا تھے، تو وہ کہنے لگے کہ استاد جی، وہ باتیں کرتے رہے، تو بس ایسے نہ ایک بے خودی کی کیفیت میں وہ باتیں کر رہے تھے۔ کہتے استاد جی وہ جڑے تسی کلاس سانوں لطیفے سنائے سی نا، وہ بھی اسی یاد رکھے نے، اور اگے بھی اسی لوگوں نے سنائی دے۔ یعنی وہ لطائف جو ہیں وہ اس لیول کے تھے کہ آدمی کسی کو بھی سنا سکتا ہے، اپنی اولاد کو سنا سکتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بھی یاد رکھے ہوئے ہیں۔ مولانا حسن سردار صاحب راول پنڈی جامعہ رضویہ میں وہ پڑھاتے ہیں، تو انہوں نے بھی یہ بات مجھے فرمائی کہ بھئی استاد صاحب جو اشعار سناتے تھے، استاد صاحب جو لطائف سناتے تھے، تو وہ ہم آگے بھی سناتے ہیں لوگوں کو۔ تو یہ جو ایک مزاح کا پہلو ہے، یہ بھی ہمارے اندر موجود ہونا چاہیے۔ میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں تو اپنے بچوں کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کی بات کر لیتا ہوں، اور والدہ محترمہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے، ان کا سایہ سلامت رکھے۔ بعض اوقات میں قصداً ان کے ساتھ کوئی ایسی بات کرتا ہوں جو میں اب آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن ان کے لیے تو میں ایک بچہ ہوں، ان کا بیٹا ہوں، تو ایسی کو بات کرتا ہوں، مثلا اس طرح کر کے سلوٹ مارتا ہوں ایک خاص طریقے سے، تو وہ مسکرا پڑتی ہیں، ہنسنے لگ جاتی ہیں۔
بعض اوقات میں سلوٹ مارتا ہوں ایسے کر کے، وہ پھر اس طرح کر کے سیدھے ہو کے بیٹھ جاتی ہیں، ایسے پھر ہاتھ ملاتی ہیں، میں دستبوسی کرتا ہوں. پھر ماں باپ کے ساتھ بھی ہمیں بیٹھنا چاہیے، ان کے ساتھ ایسی گفتگو کرنی چاہیے کہ وہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ آئے. دوست احباب ہیں، آپ کے شاگرد ہیں، آپ کے اولاد ہیں، سارے نام میں نہیں لیتا ہے، تو بندے کو ایک سوشل بن کے رہنا چاہیے، ہے نا. تو یہ جو خوش طبعی ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور والد گرامی نے مجھے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ مشتاق یوسفی ایک شاعر ہے، شاعر نہیں ہے، وہ نثر نگار ہے، تو مزاح نگاری میں وہ بندہ امامت کے درجے پہ فائز ہے. یعنی جو مزاح اس نے لکھ دیا ہے وہ بعد والا کوئی پھر اس لیول پہ جا کے نہیں لکھا. یعنی پھکڑ پن بھی نہیں ہے، بازاری زبان بھی نہیں ہے، لیکن بات وہ ایسی لکھے گا کہ بندہ پڑھ کے ہنس پڑتا ہے. ممکن ہے کہ کبھی آپ پریشان بیٹھے ہوں، اس طرح آپ کو یاد آئے کہ وہ مشتاق یوسفی نے یہ بات لکھی تھی، تو آپ بیٹھے بیٹھے مسکرا پڑیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو کوئی بات سنائی ہے، وہ کہیں بیٹھا ہوا ہے اس طرح منہ بسور کے، اچانک یہ یاد آئی کہ جو استاد صاحب نے وہ بات سنائی تھی، تو وہ بیٹھے بیٹھے وہ اکیلا ہی ہنس پڑا. تو یہ ہماری زندگی کا ایک بہت اہم عنصر ہے جس کو ہم غیر شعوری طور پر اگنور کر جاتے ہیں. تو یہ اسے ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ اس طرح کی کوئی بات جو ہے نا وہ فرما دیتے تھے. تو یہ جو ہے ہمیں جہاں وہ ایک کیلولہ کی سنت یاد ہے، یہ سنت بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے.